معزز وفاقی وزراء، اراکین پارلیمان، مسلح افواج کے سربراہان، عزیزان وطن، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں پوری پاکستانی قوم کو 74 سال آزادی کے مکمل ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں اور 75ویں یوم آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم آج دل کی بات کریں، اس بات کا احاطہ کریں کہ ہم کن مشکلات سے گزرتے ہوئے آج یہاں پہنچے ہیں، اور آج کا کچھ حال بیان کریں، اور پھر مستقبل کے لیے جو کوششیں ہم کرنا چاہتے ہیں، جو نیت ہم اپنے ساتھ باندھنا چاہتے ہیں، جو جستجو کرنا چاہتے ہیں، اس کے متعلق کچھ نکات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اور پوری قوم اس بات کا شکر ادا کرنا چاہتی ہے کہ مسلمانان ہند کو مشکلات سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے طور پر، ایک ملک کے طور پر جینے کا حق دیا، اور یہ ایک آزادی تو بہت بڑی نعمت ہے جو شاید لوگوں کو اس بات کا کبھی آگے چل کر احساس نہ رہے، مگر آج ہم کو احساس ہے کہ کتنی مشکلوں سے آزادی حاصل کی۔ ہندوستان کی سرزمین رنگین ہو چکی، مسلمانان نے ہندوستان کے خون سے آزادی حاصل کرنے کی جستجو کے اندر۔ اس موقع پر ان اکابرین کا اور ان لیڈران کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے سر سید احمد خان، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سے مسلمانوں کو کہنا شروع کیا کہ علم حاصل کرو، پڑھو، اور اس وقت اس طرح سے دنیا میں طاقتور قوم بن کر ابھر سکتے ہو، اور وہ بات آج تک ان کی درست ہے۔ اس کے بعد سر شاہ محمد سلطان شاہ محمد آغا خان، جو پہلے صدر تھے مسلم لیگ کے۔ پھر میں ذکر کروں مولانا محمد علی جوہر کا، جو خلافت موومنٹ کے بانی بھی تھے اور جس کو وہ لے کر چل رہے تھے۔ پھر علامہ اقبال کا، جنہوں نے فکری بنیاد ڈالی پاکستان کی، اور شہید ملت لیاقت علی خان صاحب کا، اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کا۔ بڑی انتھک محنت کی ان لوگوں نے، بڑی قربانیاں دیں، اور ان قربانیوں کی بنیاد پر ہم آج یہاں پر موجود ہیں۔ تو جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ماضی، حال اور مستقبل، تینوں چیزوں کا اگر ہم دائرہ کر لیں تو ہمیں اندازہ رہے گا کہ ہماری سمت کس طرف جا رہی ہے۔ ان 74 سالوں کے اندر یہ کبھی مت بھولیے گا کہ ہمارے اوپر 3 جنگیں مسلط کی گئیں مختلف بہانوں کے ذریعے۔ اسلحے کی دوڑ بر صغیر کے اندر اور اس خطے کے اندر جاری ہے۔ یہ دوڑ غربت کو مزید منفی کرتی چلی جاتی ہے، اور پاکستان اس دوڑ کے اندر پھنسایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود ایک زرعی ملک غذائی ضروریات اپنے ملک کی پوری کرتا رہا، اور اب ایک صنعتی ملک بھی بنتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آئی ٹی ملک بھی بن رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کی جب آپ کہانی لکھیں گے اور سوچیں گے تو بڑے بڑے کام بھی ہم نے کیے، اور مزید آزمائشوں میں ہم مبتلا ہوئے۔ بڑے کاموں کے اندر میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ 1974 میں جب ہندوستان نے ایک ایٹم بم کا دھماکہ کیا تو 7 سال کے اندر پاکستان اپنی ذہانت کے ساتھ محنت کر کے ایک نیوکلیئر ڈیٹرنٹ اس نے بنایا، دنیا کی ان اقوام میں شامل ہو گیا جو ترقی یافتہ اقوام ہیں، جو ایٹمی اسلحے سے اپنا دفاع کرنا جانتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو مستقبل کے اندر جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ذہانت کے اعتبار سے پاکستان آج بھی اس جگہ پر کھڑا ہے
کہ دنیا کی اقوام کے اندر ایک ترقی پذیر ملک بڑی جلدی بن سکتا ہے، 7 سال کے اندر۔ اس کے بعد افغانستان کے حالات جیسے خراب ہوئے تو پاکستان نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اور وہ واحد ملک ہے اگر پاکستان کے آپ مغرب میں دیکھیں تو جو حال مشرق وسطیٰ کا کیا گیا اور جہاں دہشت گردی کی وجہ سے تباہی ہوئی، پاکستان نے ایک دیوار کھینچی اور پاکستان نے اس کے اندر تقریباً 1 لاکھ جانوں کی قربانیاں اور 150 ارب ڈالر کا نقصان برداشت کیا، مگر جیت کر نکلا اس کے اندر سے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی افواج کو، اپنی پولیس کو، اپنے معاشرے کو، اپنے لوگوں کو دنیا کے اندر یہ مثال قائم کی۔ بڑی بڑی سپر پاورز ناکام ہوئی ہیں اور آج کل آپ اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں، مگر پاکستان نے کامیابی حاصل کی۔ تو یہ وہ کامیابیاں ہیں جو پاکستان حاصل کر چکا ہے۔ اسی کے نتیجے میں اور کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ 35 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان آئے اور پاکستان نے ان کو پناہ دی، کسی کے اوپر احسان نہیں کیا، اپنی اخلاقیات اور اپنی اقدار کا مظاہرہ کیا، اپنے آپ کو مضبوط کیا اخلاقی اعتبار سے۔ وہ قومیں جو اپنے آپ کو یہ کہتی ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کی بادشاہ ہے، ان کا بھی آپ نے حال دیکھا۔ ان کے مقابلے میں پاکستان کا آپ مقابلہ کریں، دیکھیے ہر مقابلہ اس بات پر نہیں ہوتا کہ کون کتنا پیسہ بناتا ہے، اخلاقیات کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں۔ اگر آپ مقابلہ کریں تو اس وقت دریاؤں میں اور سمندروں میں مہاجرین کو ڈوبنے دیا جاتا ہے، کشتیوں میں ڈوبنے دیا جاتا ہے، مگر ان کو پناہ نہیں دی جاتی۔ پاکستان ایسا ملک ہے جس نے 35 لاکھ مہاجرین کو پناہ دی اور اپنے آپ کو مضبوط کیا، اخلاقی اعتبار سے مضبوط کیا۔ تو میں یہ وہ چیز تھی جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ کہاں پاکستان نے کس انداز سے آزمائشوں کو اپنی ترقی کے لیے، اپنی ارتقاء کے لیے، اپنی ذہنی اور اخلاقی ترقی کے لیے پاکستان نے کس طرح سے سبقت حاصل کی۔ اس کے بعد یہ بھی ثابت کیا اس قوم نے کہ کوئی مشکل، کوئی آزمائش آئے تو اس کے اندر ہم پورے اترتے ہیں، اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں، چاہے وہ 2005 کا زلزلہ ہو، چاہے وہ 2010 کا سیلاب ہو، چاہے وہ کووڈ ہو، مگر پاکستانی قوم مل کر مقابلہ کرتی ہے۔ یہ میں آپ کی طاقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ منفی عناصر باہر کے اور ملک کے اندر کے آپ کو کمزور کرتے چلے جائیں، کہتے چلے جائیں، مگر کسی بات پر توجہ مت دو، آپ کا رخ بالکل صحیح ہے اور آپ ایک مضبوط قوم بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی کے اندر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک کامیابی جو آپ نے پچھلے دنوں حاصل کی۔ جب کووڈ کی بیماری پاکستان کے اندر آئی تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک بہت بڑی بساط بچھائی، اور اس کا آپ کو احساس ہونا چاہیے تھا، انہوں نے ہمدردی کی بساط بچھائی۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ بھوک سے مریں، لوگ بے روزگار ہوں، لوگ پریشانیوں میں اور زیادہ مبتلا ہوں۔ دنیا میں کسی لیڈر نے یہ بات نہیں کی، دنیا میں کسی ملک نے یہ بات نہیں کی تھی جب تک، اور اس بساط کے اوپر انہوں نے کہا اب جو کرنا ہے کرو۔ تو آپ نے ڈیٹا کی بنیاد پر، NCOC کی خدمات کی بنیاد پر، عوام کی مدد سے، علماء کی مدد سے ہم نے اپنی مساجدیں کھلی رکھی، جبکہ لوگوں نے کہا کہ تم زیادہ مسلمان ہو کیا دوسروں سے، مگر پاکستان نے وہ مثال قائم کی کہ اللہ سے تعلق برقرار رکھا، اللہ سے معافی مانگتے رہے اور کورونا کے خلاف دعا بھی اللہ سے کرتے رہے اور خود بھی محنت کی۔ اس میں میڈیا کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، مگر سب سے زیادہ آپ لوگوں کی تعریف کہ آپ نے اس کا مقابلہ کیا، پہلی ویو، دوسری ویو، تیسری ویو، اب چوتھی ویو ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ SOPs کا خیال رکھیں۔ یہ آزمائش قوموں کی آزمائش ہے، دنیا کی آزمائش ہے، مگر پاکستانیوں نے اس کے اندر اچھا رنگ دکھایا۔ آپ نے پڑوسی ممالک، اچھا اس میں فرق بیان کرنا چاہتا ہوں، فیصلوں کا فرق ہے، حالات کا فرق نہیں ہے۔ آب و ہوا وہی ہے، جغرافیہ وہی ہے،
ڈی این اے نسل کے اعتبار سے وہی ہے، مگر ہمارا حال دیکھیں اور پڑوس میں دیکھیں، فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ نے ہمدردی کی بساط ڈالی، آپ نے اللہ سے دعا کی، خود جتنا بھی ڈسپلن دکھایا وہ اتنا کافی تھا کہ آپ مقابلہ کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کورونا کے اندر جو کامیابی ہے یہ میری اور آپ کی طاقت ہے، اس کو پہچانیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود ایک اور کام بھی ہم نے کیا کہ ہماری معیشت ترقی کرتی رہی، اس کے باوجود معیشت ترقی کرتی رہی، آپ مشکلات میں پھنسے پھر بھی معیشت ترقی کرتی رہی۔ لوگ کہتے رہے سب جھوٹ ہے، سب غلط ہے، 4% شرح نمو کے اندر فرق آیا، دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی طرف، برآمدات آپ کی 31 ارب تک پہنچ گئیں، ترسیلات زر 29 ارب تک ڈالر تک پہنچا، ٹیکس وصولی مقررہ اہداف سے اس کو پار کر گئی، اور جو ہمدردی کی بساط ڈالی تھی یہ میں اس کے ساتھ جوڑوں گا جو ریاست مدینہ کا خواب ہے اور اسلامی فلاحی ریاست کے اعتبار سے جو آپ کی جستجو ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، یہ ایک جستجو ہے، ایک خواہش ہے کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف پر مبنی ریاست قائم کی تھی اس کی طرف پاکستان پیش قدمی کرتا رہے، اور اس ریاست کے اعتبار سے 4-5 اس کے ستون ہیں یا 6-7 ستون ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پہچانیں۔ پہلا ستون اس کا معاشی اور معاشرتی انصاف ہے۔ اس انصاف کے بغیر دنیا میں کوئی ریاست نہیں بنتی جو مضبوط ہو، مگر مسلمان جب ریاست ایسی بنتی ہے تو وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ یہی معاشی اور معاشرتی انصاف ہے جس کی بنیاد پر اچانک اس ریگستان عرب سے لوگ نکلے اور دنیا ان کے ساتھ ہو گئی۔ دوسرا اور تیسرا اصول یہ ہے جو پاکستان چاہتا ہے جس بنیاد پر اپنے آپ غربت ختم کرے، وہ اصول یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ صحت کا لوگوں کا خیال رکھیں، ریاست خیال کرے، یہ بنیادی ضرورت ہے جس کا ریاست خیال کرے۔ تیسری چیز تعلیم کا خیال کرے، یہ لوگ انسان کے ہماری آبادی کے حقوق میں سے شامل ہے، تو یکساں تعلیمی نصاب ایک بہت بڑا قدم ہے جس کے اندر آپ سب کو برابر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں غربت سے انخلا ہوگا۔ جب یہ حکومت بنی تھی تو وزیر اعظم نے ہندوستان کو یہ کہا تھا کہ امن کی طرف آؤ، غربت تمہارے ہاں بھی ہے ہمارے ہاں بھی ہے، تمہارے ہاں تو بہت زیادہ ہے، امن کی طرف آؤ، اور تم ایک قدم اٹھاؤ گے تو ہم 2 قدم اٹھائیں گے۔ اس کو کمزوری سمجھا گیا۔ بعد میں جو جارحیت کی گئی وہ بھی، اس کا بھی جو پاکستان نے مزہ چکھایا اس کو بھی کمزوری سمجھا گیا جب ہم نے پائلٹ واپس کیا۔ تو ریاست مدینہ کے اندر بھوک سے نجات آپ کو تاریخ کے اندر خلفائے راشدین اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ملتا ہے کہ نبی پیٹ پر پتھر باندھ کر دوسروں کا خیال کرتے تھے، خلفاء نکل کر اس بات کا احساس کرتے تھے کہ کوئی بھوکا نہ رہے اور سر پہ چھت ہو۔ تو یہ وہ بنیادیں ہیں، وہ فاؤنڈیشنز ہیں جن کی بنیاد پر ریاست مدینہ کی طرف ہمارا راستہ بھی جاتا ہے، اور اس کی بنیادیں آج ڈالیں گے تو اس کے بعد اس کے اوپر عمارت اگلی نسلیں بھی تعمیر کرتی رہیں گی۔ میں اسی سلسلے کے اندر احساس پروگرام کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بہترین کام کیا اور کووڈ کے دوران کیا۔ 170 ارب روپے تقریباً 1.5 کروڑ خاندانوں تک پہنچائے، اور 1.5 کروڑ خاندانوں کا مطلب 8-10 کروڑ لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ جب مشکل تھی تو اس غریب ملک نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کا اہتمام کیا کہ کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی بے روزگار نہ رہے، کوئی بڑی مشکل اور آفت پاکستان کے اوپر معیشت کی آفت نہ آئے۔ 50,000 اسکالرشپس دی گئیں،
نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جس کا میں ذکر کر چکا، جس میں تقریباً 400 سے 450 ارب کے پروجیکٹس رجسٹر ہو چکے ہیں، آسان قرضہ دیا جا رہا ہے، اور میں اس بات سے واقف ہوں کہ جو رقومات مختص کی گئی ہیں لوگوں کو قرض دینے کے لیے، وہ رقومات پوری استعمال بھی نہیں ہو رہی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان مجھ سے اور لوگوں سے یہ بات کہتا ہے کہ جو رقومات ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے یا خواتین کے لیے، ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے لیے جو مختص کی گئی ہیں، اتنے لوگ بھی نہیں آ رہے، 2-4% بھی اس کا استعمال نہیں ہوا۔ تو حکومت نے اہتمام کیا ہے۔ اس گفتگو کے ذریعے میں کہنا چاہتا ہوں، آگے نکلو، اپنا کاروبار، کامیاب جوان جیسے پروگرام، ان پروگراموں کے ذریعے اپنے روزگار کی تلاش بھی کی جائے۔ اس میں قرضے کی شرائط بہت کم ہے، بہت سارے چھوٹے قرضوں پر کوئی کولیٹرل نہیں ہے، نکلیں اور استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری پاکستان نے اور اٹھانی پڑے گی، کیونکہ پچھلی نسلوں کے اندر، پچھلی دہائیوں کے اندر جب کرپشن کی وجہ سے بہت کچھ ہمارے ہاں کم رہا تو یہ بھی ہوا کہ لوگ ان پڑھ رہ گئے۔ جو ان پڑھ رہ گئے وہ بیچارے مزدوری کرتے ہیں، ان کو سکل ڈیولپمنٹ کر دی جائے۔ فی الحال جو نئی پود آ رہی ہے اس کی مکمل تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی جائے، جو ان پڑھ رہ گئے ہیں ان کی سکل ڈیولپمنٹ کر کے ان کو کام پر لگایا جائے۔ تو یہ بھی ایک بڑی محنت ہے، تو لہٰذا بہت ساری ذمہ داریاں آپ کے اوپر آ گئیں، مگر میں آپ کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات اب ڈال دی ہیں، آپ اس قابل ہیں کہ اس قوم کو ترقی یافتہ ممالک کی صفوں کے اندر بہت جلد کھڑا کر دیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس قوم کے اندر امید ڈالی جائے، ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ جو فالس پروپیگنڈا، فیک نیوز جس کی بنیاد پر خبریں بنتی رہتی ہیں، اس سے نکلا جائے۔ دنیا جو مرضی آئے کہے آپ سے، آپ ایک مضبوط کوششوں کے ساتھ پاکستان کی ترقی کے اعتبار سے اپنے ذہن کے اندر اور اپنے کاموں کے اندر اپنے آپ سے اور قوم کے ساتھ انصاف کریں۔ ایک ڈیجیٹل پاکستان بن رہا ہے، ایک نالج اکانومی بن رہی ہے، اور میں لوگوں کی توجہ بار بار اس طرف دلاتا ہوں کہ یہ بڑی تیزی سے یہ ٹرین جا رہی ہے، اور پاکستان کو جلدی اس ٹرین پر سوار ہونا پڑے گا۔ اتنی تیزی سے یہ بڑھ رہی ہے، دنیا کے اندر جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، جو ٹاپ 10 فارچون 500 کے اندر کمپنیز ہیں، وہ سب آئل، گیس اور ایسی چیزوں سے جو معدنیات ہیں، جو ذخائر ہیں، اس سے ہٹ کر ذہنی ذخائر کے اعتبار سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے اندر پاکستان کم نہیں ہے۔ جب نیوکلیئر ڈیٹرنس کی بات ہوئی، آپ نے اپنے ذہن کو استعمال کر اس پر سبقت حاصل کی، اپنی ذہانت کو استعمال کیا۔ جب کووڈ کا مقابلہ کرنا پڑا، آپ نے اپنی ذہانت کے ذریعے دوسری قوموں کے مقابلے پر آپ نے یہ کر کے دکھایا کہ آپ زیادہ ڈسپلنڈ ہیں، اور آپ نے ایک بہت بڑی وبا کا بہت اچھی طرح سے مقابلہ کیا۔ اس کے ساتھ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو جستجو مسلسل چل رہی ہے، وہ ہے 10 بلین ٹری سونامی، ایک کلین اور گرین پاکستان کے حوالے سے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ طہارت نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی رکھیں، روحانی، جسمانی اور ماحولیاتی طہارت، صفائی۔ یہ تو میرے نبی کا شیوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ ایک دن عطر مانگ رہے تھے کہ عطر لاؤ، تو لوگوں نے پوچھا کیوں آپ عطر منگوا رہے ہیں؟ تو دیکھا کہ وہ اپنی لکڑی سے دیوار، مسجد نبوی کی دیوار پر کوئی تھوک کر چلا گیا تھا، وہ صاف کر رہے تھے۔ تو میرا نبی جب طہارت کے لیے اتنا تیار صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اپنا شیوا، پاکی، صفائی، مسواک، اپنے پاس سے بو نہ آنا، تو جسمانی طہارت کے ساتھ ماحولیاتی طہارت کی بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور آج دنیا آپ سے کہہ رہی ہے کہ جی ماحولیات کے اعتبار سے پیڑ لگائیں اور صاف رکھیں۔ تو یہ بھی ایک پاکستان انوکھے انداز سے نکل پڑا جب دنیا کے اندر یہ بات اتنی عام نہیں تھی۔ میں اب ذکر کرنا چاہتا ہوں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جو گھناؤنا ظلم ہے مقبوضہ کشمیر میں، اس حوالے سے میں دنیا سے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر توجہ دیں۔ پاکستان کے اوپر 3 جنگیں مسلط کر چکا ہے بھارت، اور
آرٹیکل 35A اور 370 جو پاکستان کی اس کو اہمیت نہیں دیتا تھا، کیونکہ کشمیر کا ذکر ہندوستان کے آئین کے اندر کوئی بنیاد ہی نہیں رکھتا۔ جن اصولوں کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا، ان اصولوں کے بنیاد پر میرے کشمیری بھائیوں کے اوپر وہ اصول لاگو نہیں کیے گئے اور ان کو ایک مشکل کے اندر چھوڑا۔ ایک نئی ان کی ڈومیسائل پالیسی بنی ہے جس کے اندر وہ کشمیر کی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسروں سے سیکھ رہے ہیں، مزید ظلم کرنا چاہتے ہیں، مگر پاکستان اس راستے میں رکاوٹ ہے، میرے کشمیری بھائی خود اس راستے میں رکاوٹ ہیں۔ پیلٹ گن سے نابینا کیا گیا، یہ عصمت دری کو ٹول آف وار بنایا گیا، ہزاروں خواتین کو ریپ کیا گیا، لاکھوں افراد کو شہید کیا گیا، اور وہاں کی لیڈرشپ بند ہے، ذرائع ابلاغ بند ہیں، ملک وہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں کہ کشمیر میں یہ کر رہے ہیں، ان کا نیا سٹیزن شپ ایکٹ جو ہے وہ اپنے اقلیتوں کو وہ محصور کر رہا ہے، خاص طور پر مسلم اقلیت کو۔ اور پرائم منسٹر صاحب جہاں دنیا کے اندر بلاسفیمی کے اعتبار سے اور اسلامو فوبیا کے اعتبار سے گفتگو کرتے رہے ہیں، اسی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جینوسائیڈ کی طرف راستہ ہے۔ دنیا میں جہاں بھی جینوسائیڈ ہوا ہے وہ ایک اقلیت کو محصور کر کر، نکو کر کر، پریشان کر کر، معاشرے میں ان کا مقام کم کر کے، ان کی تجارت کو ختم کر کر، نوکریاں نہ دے کر کیا جاتا ہے، اور وہ ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا میں تو چاہتا ہوں کہ دنیا اس بات کو پہچانے کہ ہندوتوا اور RSS کی سوچ بھارتی لیڈرشپ پر حاوی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ خطے میں امن کا امکان نہیں ہے۔ آپ کو اور پھر ہمارے ساتھ کیا، کلبھوشن یادو آپ کو یاد ہے، یہ جو دہشت گردی کا لاہور کا واقعہ آپ اس سے واقف ہیں، یہ جس طرح سے پاکستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فیک نیوز دنیا کے اندر اس کا پرچار کر رہا ہے۔ تو لہٰذا پاکستانیوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، اس بات کی فکر کرو کہ فیک نیوز چاہے اندر سے نکلے، یہ غیبت ہے، چاہے اندر سے نکلے، اس پر احتیاط کرو۔ اور صحیح قرآن کی آیات موجود ہیں کہ صحیح راستہ، اس کی تصدیق کر لو۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جہاں قوموں کے اعتبار سے میری خواہش یہ ہے کہ پاکستانی قوم صفحے اول پر پہنچے، تو اپنے آپ کو اخلاقی طور پر مضبوط کرنے کے مستقبل کے راستے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں افغانستان کے حوالے سے اپنی گفتگو اختتام پر لاتے ہوئے یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں کا آج کل ایک ہیجانی کیفیت ہے۔ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ امن قائم ہوگا، اور میں ایک بہت بڑی درخواست کرتا ہوں اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ، اور وہ درخواست یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے امن لائیں۔ ابھی یہاں قرآن کی ایک سورت کی تلاوت ہوئی جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تم کو جوڑا، آپس میں محبت پیدا کی، تم کو بھائی بھائی بنایا۔ میرے افغانی بھائی 40-50 سال سے مستقل آزمائش میں ہیں، لاکھوں افراد شہید ہوئے، پناہ گزین ہمارے ہاں موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ سے وہ راستہ ملتا ہے جس کی بنیاد پر افغانستان میں امن جلدی آ سکتا ہے۔ نیلسن مینڈیلا نے ساؤتھ افریقہ کے اندر قوم کو جوڑا، اور ہماری نظیر اسلام کی تو اس سے بھی بہت بڑی ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ افغانستان میں امن ہوگا۔ پاکستان نے افغانستان کے بعد جنگ کی سب سے بڑی قیمت ادا کی افغانستان کے اندر۔ پاکستان اگر افغانستان میں امن ہو جائے گا تو سب سے زیادہ بھلا میرے افغان بھائیوں کا ہوگا، مگر پاکستان کا بھلا پھر وہ دوسرا ملک ہوگا جس کو سب سے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو میں اپنے اسلامی ممالک، اپنے بھائیوں کی ترکی، سعودی عرب، چین پاکستان راہداری کے اعتبار سے جو پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، میں سب کا مشکور ہوں۔ مگر آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جس راستے پر گامزن ہیں، آپ ایک ابھرتی ہوئی قوم ہیں، آپ ایک دنیا کی طاقتور قوم بننے جا رہے ہیں۔ یہ بات اپنے دل سے نہیں نکالنا۔ آپ کا ملک بڑی قربانیوں سے بنا ہے، آپ کی محنتوں کے ساتھ یہ ملک بڑی تیزی سے
ترقی کی راستے پر چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ آپ کا مستقبل بہت روشن ہے، آپ کا مستقبل انوکھا مستقبل ہے۔ ریاست مدینہ کا خواب اگر آپ اس کی طرف چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔